پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ سارا چوک اللہ اکبر کی آواز سے گونج رہا تھا۔ قاضی نے فیصلے میں لکھا کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک سزا نہ دی جائے۔ 18 سال بعد جو ہوا وہ بہت عجیب تھا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ تاریخ کے صفحوں کا حصہ بنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا فیصلہ سننے جا رہے ہیں جس کے انتظار میں مجرم کو 18 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ 18 سال انتظار، ایک امید کے ساتھ کہ گناہ معاف ہو جائے اور موت سے بچ جائے۔ ہر طرح کی کوشش کر لی کہ کسی طرح سزا معاف ہو جائے، لیکن کیا ہوا؟ 18 سال بعد جو ہوا وہ بہت عجیب تھا، بڑا اسٹرینج تھا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ تاریخ کے صفحوں کا حصہ بنا۔ آج کا ایپیسوڈ فل آف سسپینس ہے and I hope you will learn a lot from this۔ ناظرین، آپ اگر حجاز مقدس میں طائف کے شہر سے ساؤتھ کی طرف سفر کرتے جائیں تو آپ کو ایک پہاڑی سلسلہ دکھے گا جہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر مدر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی علاقے کے رہنے والی تھیں۔ اس سے ذرا نیچے چلے جائیں تو ابہا اور خمیس مشید کا علاقہ ہے۔ پہاڑوں کے ان سلسلے میں آج بھی وہاں آپ کو بدو بکریاں چراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گزرے سالوں میں اسی علاقے میں ابو مسعود نامی ایک چرواہا تھا جو روزانہ صبح بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے نکلتا تھا۔ ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ وہ شام ڈھلتے ہی اس کی بکریاں تو واپس آ گئیں مگر ابو مسعود واپس نہیں آیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا بیٹا اور دوسرے اس کے رشتہ دار ریلیٹیوز اس کی تلاش میں نکلے مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ اگلے دن ارلی مارننگ پھر گاؤں سے نوجوانوں کا ایک گروپ اس کو تلاش کرتا ہوا پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے پیچھے کی طرف ایک چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا وہاں اس کی لاش پڑی تھی اور اس کی باڈی پر بندوق کی گولی کا نشان تھا، یعنی اس کو کسی نے گولی مار دی تھی۔ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعات، حالات اور شواہد واضح طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کسی دوسرے چرواہے کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے۔ نارملی چرواہوں کے درمیان جھگڑے کا ڈیلی روٹین کا حصہ تھا، یہ بڑا کامن تھا کہ چرواہے آپس میں لڑ لیا کرتے تھے اور اپنی بکریاں کو کون پانی پلائے گا، اس طرح کے مسئلوں پر ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ مگر یہ اختلاف اور جھگڑے نارمل ٹائپ کے ہوتے تھے جو اسی وقت نہ صحیح اگلے دن یا ایک آدھ دن میں ختم ہو جاتے تھے۔ پولیس والوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کو کسی پر شک ہے یا ان کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کا جھگڑا ہوا ہے، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ سیدھا سادہ بے ضرر انسان تھا، اس کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، البتہ وہ فلاں کے ساتھ مل کر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ معمولی انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے علی بن عبد الرحمن نامی شخص کو گرفتار کر لیا، جس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ کورٹ میں کیس چلا۔ واقعات اور گواہوں اور اعتراف جرم کی بنا پر جج نے فیصلہ سنا دیا کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ اب اس وقت سچویشن یہ تھی کہ مقتول کا بڑا بیٹا مشہود اس وقت 17 سال کا تھا مگر سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت دودھ پیتا بچہ تھا۔ قاضی نے فیصلے میں لکھا کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے اس وقت تک سزا نہ دی جائے۔ چنانچہ قاتل کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 42 ایئرز تھی۔ اس کو جیل میں 18 سال تک اپنی سزائے موت کا انتظار کرنا پڑا، کیونکہ جب تک سب سے چھوٹا بیٹا 18 سال کا نہیں ہو جاتا اس وقت تک فیصلے پر عمل کرنا پاسبل نہیں تھا۔ اس کو بڑے ہو کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا قاتل کو معاف کر دیا جائے یا اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ علی عبد الرحمن نے 18 سال کا یہ لمبا ٹائم پیریڈ اس کشمکش میں گزارا کہ آیا اس کو مقتول کے جو مرنے والا ہے اس کے گھر والے معاف کریں گے یا اسے قتل کی سزا ملے گی۔ ابو مسعود کا چھوٹا بیٹا جو اب یتیم ہو چکا تھا، اس کا نام بھی یتیم رکھا گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب یتیم کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور اب اسے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ باپ کے قاتل کو معاف کرنا ہے یا بدلہ لینا ہے۔ ادھر دستور کے مطابق قبائل کے سردار اور بڑے افراد جمع ہوئے۔ انہوں نے ورثاء سے کہا کہ خون بہا، یعنی دیت لے لیں اور قاتل کو معاف کر دیں۔ دیت کیا ہے؟ بیسیکلی اس کو اس طرح سمجھیں کہ مرنے والے کے رشتہ داروں کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جان کے بدلے جان، یعنی وہ تقاضا کرتے ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ قاتل کو بغیر کسی بدلے کے معاف کر دیں۔
تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو قیمت کے بدلے معاف کر دیں، کچھ اماؤنٹ لے کر معاف کر دیں، یہ دیت کہلاتا ہے۔ دیت صرف 3 قسم کے مالوں سے ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 1 100 اونٹ، نمبر 2 1000 دینار اور نمبر 3 10,000 درہم۔ یہ اس کی اماؤنٹ سیٹ ہے۔ قاتل کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے جو چاہے ادا کرے۔ قتل کی سزا اور دیت کے احکام میں بہت ڈیٹیل ہے، ہم نے صرف اپنے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو کچھ ضروری معلومات بتائی ہیں۔ بہرحال ورثاء نے انکار کر دیا کہ خون بہا وہ قبول نہیں کریں گے۔ رقم کی بولی لگتی گئی اور علی بن عبد الرحمن کے قبیلے نے 10 لاکھ ریال تک دینے کا اعلان کر دیا، مگر مقتول کے ورثاء راضی نہیں ہوئے۔ ناظرین، علی بن عبد الرحمن جب جیل گیا تھا تو اس وقت اس کی ایج 42 ایئرز تھی اور وہ اس وقت جوان تھا، اور اب اس کی عمر 60 ایئرز ہو چکی ہے۔ اسی دوران اس نے جیل میں حلقہ تحفیظ القرآن کے ذریعے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اب ایک طویل انتظار کے بعد وہ وقت آ گیا جب اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ادھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلسل معافی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، مگر اس کی کوئی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ایک دن صبح سویرے جیل کے حکام نے اسے بلایا اور کہا کہ صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، لہٰذا کل تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ علی بن عبد الرحمن زندگی سے ویسے ہی مایوس اور نا امید ہوپ لیس ہو چکا تھا، لہٰذا یہ احکامات سن کر اسے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہوا۔ دراصل 18 سال جیل میں رہنے کے بعد اس کا سارا خوف اور ساری امید ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 18 سال سے روزانہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ یہی اس کے ذہن میں چلتا رہتا تھا کہ ایک دن بچہ بڑا ہوگا اور اپنے باپ کے قاتل کی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ پر اب اسے یقین تھا کہ کل اس کی زندگی کا لاسٹ ڈے ہوگا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، ماسی کی یادوں میں پاس میں اپنے کھو گیا۔ اسے جتنا قرآن یاد تھا وہ اسے پڑھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کی آخری رات ذکر و اذکار اور نوافل میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی جیلر آ گیا اور علی کے قدموں میں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ ساتھیوں نے اشک بار آنکھوں سے اسے الوداع کہا۔ اس نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ پولیس کی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اسے اندر ڈال دیا گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی میدان قصاص میں اسے اتارا گیا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر لوگوں کی آوازیں اس کی کانوں میں مسلسل آ رہی تھیں۔ یہ خمیس مشید کا مرکزی چوک تھا، مرکزی جگہ تھی، سب وہاں پہ جمع تھے۔ لوگ بڑی تعداد میں علی بن عبد الرحمن کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب ایک دن پہلے اس سے آخری ملاقات کر چکے تھے۔ اسے بٹھا کر اہلکار یعنی کورٹ آفیشلز نے اس کے جرم کا اعلان کیا۔ اس نے جو اعتراف جرم کیا تھا اس کا بھی اعلان ہوا۔ قاضی کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سنایا گیا اور سب لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار اپنے میان سے نکالی۔ علی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھتے ہوئے بس اسی انتظار میں تھا کہ کب تلوار آئے اور اس کا قصہ تمام کرے، کہ اتنے میں ایک آواز گونجی کہ جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں علی کی لاش دیکھ رہے تھے، اب وہ علی کی معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ علی نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو وہاں موجود ہر شخص کی توقع اور سوچ کے خلاف تھا۔ سارا چوک اللہ اکبر کی آواز سے گونج رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔ علی سمیت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اسے معافی مل سکتی ہے۔ علی بے یقینی کے عالم میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسے اٹھا کر دوبارہ گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل پہنچا دیا گیا، کیونکہ قانونی کارروائی ابھی باقی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب علی کو 18 سال بعد جیل سے رہائی ملی۔ وہ جیل سے رہائی نہیں تھی، وہ ایک نئی لائف تھی۔ اور علی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلے ابو مسعود کے گھر گیا تاکہ ان کا شکریہ ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد مقتول کے بڑے بیٹے مشہود نے علی کو بتایا کہ تمہاری فیملی کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی تھی اور بعد میں زمین کا حصہ بھی پیش کیا گیا تھا، آفر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہم نے ہر پیشکش کو، ہر آفر کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن
ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میرے تمام فیملی ممبر نے مجھے تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ جو بھی فیصلہ کروں گا میں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والد صاحب کی شکل آ جاتی، مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی، لہٰذا میں نے ہر سفارش اور مشورہ ٹھکرا دیا۔ میرا ایک ہی آنسر ہوتا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، صرف بدلہ۔ اور یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم قاتل کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو؟ سب نے بہت غور و فکر کیا، ایک لمبی بحث بھی ہوئی، ڈیبیٹ کے بعد پھر یہ فائنلی فیصلہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر عدالتی کارروائی جاری تھی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ صلح کی کوئی امید یا صورت ہے، مگر میں نے مکمل طور پر انکار کر دیا، یہاں تک کہ تمہاری سزا کا حکم نامہ بھی جاری ہو گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ میں معاف کرتا ہوں یا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر ہی اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر رہوں گا۔ پھر جب تمہیں میدان قصاص میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں دیکھ نہیں رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے تمہارا جرم، اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور پھر جلاد نے تلوار نکال لی۔ وہ تمہاری گردن مارنے ہی جا رہا تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ساتھ ہی اناؤنس کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ میں کسی شخص سے کوئی تعریف یا اپریسیشن نہیں چاہتا تھا۔ میں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میں اپریسیشن چاہتا، میں شہرت چاہتا، تو میرے پاس سفارشیں آ رہی تھی، مجھے 10 لاکھ ریال کی پیشکش ہوئی تھی، میں ان سب کو قبول کر لیتا، مگر میں نے یہ صرف اپنے والد صاحب کی طرف سے صدقہ کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اور یوں ناظرین، مشہود نے ایک تاریخی، ایک ہسٹورک ڈیسیجن کر کے اپنے قبیلے کی تاریخ میں سنہری باب رقم کیا۔ اس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں، مگر ناظرین انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ہسٹورک ڈیسیجن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔